أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام تر تعریفات، تسبیحات، تکبیرات، تمجیدات، تقدیسات، ہر قسم کی بڑائی، کبریائی، عمدہ اور تعریفی کلمات رب العالمین، احکم الحاکمین، بادشاہوں کا بادشاہ، ملک الملوک، ملک الاملاک، ہر قسم کی بادشاہی کے لائق، ہر قسم کی بڑائی کے لائق ایک ہی ذات ہے، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی. پھوں کم کر دو تو. جس رب کائنات نے اس پوری کائنات کو تخلیق کیا، کائنات کی ایک ایک مخلوق، ایک ایک ذرے کو اپنے حکم سے پیدا کیا، اس کو پالا پوسا اور اس کائنات کا نظام وہ اکیلے چلا رہا ہے. اسی لیے تمام تر تعریفوں کے لائق صرف ایک ہی ذات ہے، اللہ رب العالمین. کسی چیز کی، کسی شخص کی، کسی عالم کی، کسی عابد کی تعریف اگر ہوگی بھی تو وہ تعریف اس عالم کی، اس مبلغ کی، اس عابد کی، اس نمازی کی نہیں ہوگی، بلکہ وہ جو توفیق اللہ رب العالمین نے اس کو دی ہے وہ اس کی تعریف ہوتی ہے. اس کا اس میں اپنا ذاتی کوئی کمال نہیں ہے. دنیاوی کوئی مشین ہے، کوئی گاڑی ہے، کوئی بلڈنگ ہے، اس کی بھی جب تعریف کی جاتی ہے تو وہ اس کا اس میں کوئی ذاتی ہاتھ نہیں ہوتا، بلکہ اس کے بنانے والے کی تعریف ہوتی ہے. تو اس پورے جسم کو بنانے والا، صلاحیتیں دینے والا، ان صلاحیتوں کو اجاگر کرنے والی ذات اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی. تو اپنی ہر تعریف میں اللہ رب العالمین کو خاص رکھیے. ساتھ ہی کروڑوں، اربوں، بے شمار، انگنت، لاتعداد سمندروں کے قطروں سے زیادہ، درختوں کے پتوں سے زیادہ اور تمام تر اللہ رب العالمین کی مخلوقات سے زیادہ درود و سلام ہو پیغمبر آخر الزماں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت، آپ کی تعلیمات، مشکلیں اٹھانے کے بعد بھی آپ نے جس انداز سے اپنی امت تک اللہ رب العالمین کا پیغام پہنچایا، یہ یقیناً قابل تعریف اور قابل تحسین ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہم نے شروع کی تھی، اس میں ایک ایک پہلو کو اس لیے رکھا تھا کہ پتہ چلے کہ جو محسن انسانیت ہے، جن کی کل قیامت کے دن جنت پکی پکی ہے، انہوں نے زندگی میں رہ کر کیا تکلیفیں اٹھائی ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اور میرا اور آپ کا معاملہ جو بیچ میں لٹکا ہوا ہے، اللہ سے امید ہے کہ ہمیں جنت ملے گی، لیکن بیچ میں لٹکا ہوا ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے، اور ہم تسلی سے بیٹھے ہوئے ہیں یا تکلیفیں ہم لوگوں کو برداشت نہیں ہوتی. تو درود و سلام ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. انتہائی مختصر حمد و سلام کے بعد ہمارا ٹاپک، ہمارا موضوع جو چل رہا ہے وہ پچھلے جمعے کو پچھلی نشست میں
ختم ہو جاتا لیکن کچھ پریشانی کی وجہ سے حاضری نہیں ہو سکی، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ پریشانی جیسی بھی تھی اللہ رب العالمین نے وہ پریشانی دور کر دی. ہاتھی نکل گیا، دم رہ گئی، بس اللہ کے حکم سے وہ بھی نکل جائے گی. تو یہ دعاؤں کی برکت ہوتی ہے. جو لوگ رابطے میں تھے سب کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہر طرح کی پریشانی سے نکال دیا. اور یہی دعا ہے سب کے لیے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی پریشانیوں پر سب سے پہلے صبر کرنے کی توفیق دے، جتنی بڑی سے بڑی پریشانی ہو، اور اللہ تعالی ہمیں اس کے آسان حل کی طرف رہنمائی فرما دیجیے. ہمارا ٹاپک جن اور جنات، شیاطین اور ان کے حقائق، ان کی حقیقت، اور ان سے ریلیٹڈ ہم سے متعلق کیا کیا باتیں ہیں، ہمارے اس کے اندر کیا احکامات ہیں. اس کی 2 نشستیں ہماری ہوئیں، آج تیسری، اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آخری نشست ہوگی، جس کے اندر جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ شیاطین یا جنات کی طاقت کیا ہے اور ان کی کمزوریاں کیا ہیں. جیسے انسان کے اندر اللہ رب العالمین نے طاقتیں رکھی ہیں، کچھ اشرف المخلوقات ہے، وہ کچھ صلاحیت ایسی ہیں جو انسان کے اندر ہی پائی جاتی ہیں، کسی اور کے اندر نہیں پائی جاتی. کچھ جانور ہیں ایسے جو اربوں سالوں سے کچھ ٹیکنالوجی یوز کرتے ہوئے آ رہے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے وہ ٹیکنالوجی ان کے اندر، ان کی فطرت میں رکھ دی. انہیں بھی نہیں پتا کہ ہمارے اندر یہ صلاحیت ہے. مگرمچھ ہے، مینڈک ہے، وہ 6 مہینے پانی کے اندر رہتے ہیں، 6 مہینے پانی کے باہر رہتے ہیں. ہاتھی ہے، آج پتہ چل رہا ہے کہ وہ ایک ٹیکنالوجی ایسی یوز کرتا ہے جو آج انسان وہاں تک پہنچا ہے کہ 100 میل دور بھی کہیں پر کوئی دوسرا ہاتھی ہوگا اور ایک کو اگر پانی نظر آ جائے گا تو وہ صرف زمین پر ایسے پاؤں مارتے ہیں اور 100 میل 150 میل دور ہاتھی کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہاں سے بلاوا آیا اور وہ پانی کی طرف وہاں دوڑ کر آ جاتا ہے. آج سائنس کی ترقی کے بعد پتہ چلا کہ زمین کے اندر کی جو لہریں اس طریقے سے کمیونیکیشن ہو سکتی ہے. یہ اللہ رب العالمین نے ان کی فطرت میں رکھ دیا، ان جانوروں کو معلوم بھی نہیں ہے. انسان ابھی تک سمندر میں بات نہ کر سکتا، نہیں کر سکتا، ایسی ٹیکنالوجی یوز نہیں ہوئی، لیکن مچھلیاں آپس میں کمیونیکیٹ کرتی ہیں، باتیں کرتی ہیں، پوری پوری زندگیاں گزارتی ہیں. ایک وقت آئے گا کہ وہ ٹیکنالوجی بھی پتہ چل جائے گی. تو یہ اللہ رب العالمین نے انسان کو طاقت دی ہے کہ وہ ساری چیزوں کو اپنے گرفت میں کر لیتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ، اور پھر ان کو فلاح بہبود کے لیے استعمال کرتا ہے. اور اسی کے ساتھ انسان کی کچھ کمزوریاں بھی ہیں کہ انسان غائب نہیں ہو سکتا، ایک دم بڑا چھوٹا نہیں ہو سکتا، اپنے شیپ نہیں بدل سکتا، اپنی جسامت، اپنا چہرہ نہیں بدل سکتا. لیکن یہ طاقت اللہ رب العالمین نے جنات کو اور شیاطین کو دی ہے. کیا طاقت ہے ان کی کہ وہ اڑ سکتے ہیں، کچھ ان کی قسمیں ایسی ہیں، اور انتہائی معمولی قسم ایسی ہے جو دیوار کے آر پار ہو سکتی ہے. تو یہ ان کی طاقت ہے. اب ہم جنات کی طاقت کو الگ، صرف شیاطین کی طاقت کو دیکھ لیں کہ کسی انسان سے پوچھا جائے کہ بھائی شیطان کے اندر کتنی طاقت ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ انسان کو گناہ کے اوپر آمادہ کر دیتا ہے. شیطان کے اوپر اتنی طاقت ہے، نماز چھوڑوا دیتا ہے، گناہ کروا لیتا ہے، سود کھلوا دیتا ہے، شراب پلوا لیتا ہے، زنا کروا لیتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. انسان نے اپنے اوپر اس شیطان کی طاقت کو حاوی کر لیا ہے. اصل چیز یہ ہے، جبکہ یہ اتنی بڑی طاقت نہیں ہے. اور کمزوری کیا ہے؟ السلسلۃ الصحیحہ کی حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم رات کے وقت اپنے چراغ بجھا دیا کرو، اپنے برتن ڈھک دیا کرو، اور اپنے دروازوں کو بند کر لیا کرو. جس دروازے کو بسم اللہ پڑھ کر بند کیا جائے وہاں سے شیطان داخل نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر کبیرہ. ایک بسم اللہ، کتنے الفاظ ہیں، کتنے حرف ہیں؟ با، سین، میم، الف، لام، لام، ہا. یہ چند حروف ہیں، اللہ رب العالمین کا نام ہے، اور اس کے ساتھ شیطان جتنا طاقتور ہو وہ آپ کا 10 کلو کا، 15، 20، 25 کلو کا دروازہ نہیں کھول سکتا. آپ نے ایک پلیٹ رکھ دی جو 1 پاؤ کی بھی نہیں ہے، اور آپ نے اپنے کھانے پینے کی چیز کے اوپر بسم اللہ پڑھ کے رکھ دی، وہ جتنا طاقتور شیطان ہے، جتنا طاقتور جن ہے، وہ اس کو ہٹا نہیں سکتا. کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس دروازے کو یا جس کھڑکی کو یا جس چیز کو بسم اللہ پڑھ کر رکھ دیا جائے شیطان وہاں پر داخل نہیں ہو سکتا. ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہم نے ان دعاؤں کو نہیں اپنایا. ہم گھر میں داخل ہوتے ہوئے بسم اللہ نہیں پڑھتے، گھر سے باہر نکلتے ہوئے بسم اللہ نہیں پڑھتے.
سواری پر بیٹھتے ہوئے بسم اللہ نہیں پڑھتے، جبکہ ان موقعوں کا تو خاص کر ذکر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی چیز گر جایا کرتی تھی تو تعلیمات یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھ کر اٹھا لیا کرتے تھے، بسم اللہ پڑھ کر کنگھی کیا کرتے تھے دائیں ہاتھ کی طرف سے۔ جوتا پہن رہے ہیں تو بسم اللہ پڑھ رہے ہیں، کوئی اور کام کر رہے ہیں تو بسم اللہ پڑھ رہے ہیں، لیکن ہمارے اور آپ کے اندر سے یہ ایک چھوٹا سا کلمہ دور ہو گیا، نتیجہ یہ نکلا کہ شیطان کی ساری طاقتیں مجھ پر اور آپ پر حاوی ہو گئی۔ اور شیطان یا جنات کی جو عام قسم ہے وہ دیواروں کے ساتھ چلتی ہے، یاد رکھیے گا، اسی لیے ان کا جو گزر ہوتا ہے وہ ہمارے ہی کھڑکی اور دروازوں سے ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دروازے میں بیٹھ کر کچھ بھی کھانا پینا نہیں چاہیے، خاص کر جو بچے بیٹھ جاتے ہیں نا، فیڈر پی رہے ہیں یا کوئی چیز کھانا لے کر امی سے لے کر آئے کچن میں سے، دروازے میں بیٹھ کر بیٹھے نہیں، شیطانوں کا گزر ہوتا ہے، وہ ان کے کھانے کے اندر بھی شامل ہو سکتے ہیں، اور ان کی اگر پسندیدہ من پسندیدہ چیز ہوتی ہے تو وہ بالکل کھا جاتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا، اور کچھ نہیں پتہ ہوتا کہ بچے کی کوئی ادا پسند آ جائے تو اس کے اوپر بچے کی اوپری نظر بھی ہو جاتی ہے۔ تو دروازے اور کھڑکیوں میں نہ بیٹھنا ہے، نہ رکاوٹ بننی ہے، اور کھڑکیاں اور دروازے بند کرنا پڑے تو کیا کر کے بند کرنا ہے؟ بسم اللہ پڑھ کے بند کرنا۔ اور آج کل اس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت کس وقت ہے؟ ہمارے معاشرے میں جب شادیاں ہوتی ہیں تو اس کا جو سائیڈ فرینڈ ہے وہ اس کو ساری باتیں بتا دیتا ہے، سمجھا دیتا ہے، دیگر لوگ بھی بہت ساری باتیں سمجھا دیتے ہیں، شادی کے دسیوں کام ہوتے ہیں جناب علی، ایک مہینہ پہلے سے ہر شخص مصروف ہے ہر چیز میں، لیکن انتہائی اہم کام آج کل اٹیچ باتھ روم کا رواج ہے، ظاہر سی بات ہے، جب سے فلیٹ ہوئے ہیں، نیچے کے گھر ختم ہوئے ہیں تو اٹیچ باتھ روم ہے، تو خاص کر یہ تعلیم دینی چاہیے، چونکہ باتھ روم جو ہے وہ شیاطین اور جنات کا، برے جنات کا رہنے کا مسکن ہے، ان کی جگہ ہے، تبھی ہم دعا کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ اللہ رب العالمین میں جو باتھ روم میں جا رہا ہوں مجھے برے جنوں سے اور بری جنیوں سے مجھے محفوظ رکھ۔ برے جن ہوتے وہاں پر نیک نہیں ہوتے، مومن جن نہیں ہوتے، کافر جن ہوں گے یا خبیث جن ہوں گے، برے ہوں گے، گناہگار ہوں گے، گندے ہوں گے، ان سے محفوظ رکھنے کے لیے انسان تو باتھ روم کا دروازہ سب سے پہلے دلہن دلہا کو چاہیے کہ باتھ روم سے فارغ ہو کر سب سے پہلے بسم اللہ پڑھ کر وہاں کا دروازہ بند کر لیں۔ کیوں؟ ہماری پہلی نشست میں بات ہوئی تھی کہ شیطان کا پہلا حملہ کیا ہوتا ہے؟ میاں بیوی کے درمیان میں گھس جانا، ان کے درمیان لڑائی کروانا، اور پھر جب انسان کپڑوں کے بنا ہوتا ہے، کچھ ایسی کیفیت میں ہوتا ہے تو اس وقت شیطان کا حملہ زیادہ ہوتا ہے۔ اسی لیے انسان نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا سکھلائی؟ اگر بیوی کے پاس جاؤ، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، یہ دعا سکھلائی گئی ہے، لیکن ہم لوگ کیا یہ دعائیں نہیں پڑھائی جاتی؟ شادی کی 1 مہینے کی 2 مہینے کی پورے سال بھر کی تیاریوں میں سارے کام ہو جائیں گے، لیکن دلہن دلہا کو دعائیں نہیں سکھلائی جاتی، ان کو بنیادی باتیں نہیں بتائی جاتی۔ تو سب سے پہلی جو ہمارا ہتھیار ہے وہ ہے بسم اللہ۔ دوسری چیز، ان کی جہاں طاقت ہے شکلیں بدل جائیں گی، وہیں پر ان کی ایک کمزوری یہ ہے کہ اگر کوئی شیطان، کوئی جنات انسانی شکل اختیار کر کے آپ کے پاس آ جاتے ہیں یا کسی کے پاس چلے جاتے ہیں تو یاد رکھیں ان کے اوپر وہ تمام تر انسان کے یا جس جانور کی وہ شکل اختیار کر رہے ہیں ان کے طبعی قوانین ان کے اوپر لاگو ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک کتے کی یا سانپ کی شکل میں کوئی شیطان یا کوئی جن آ جاتا ہے، اب اس کتے کے اوپر سے ٹرک گزر گیا تو وہ شیطان یا جن مر جائے گا، یا کسی نے اس سانپ کو مار دیا تو وہ شیطان یا جن مر جائے گا۔ مثال کیا ہے؟ صحیح بخاری اٹھائیے اور حدیث نمبر 7171 اور ہم نے مشہور حدیث سن رکھی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مال غنیمت میں سے یا جو حصہ ملا تھا یا جو بیت المال تھا وہاں پر حفاظت کر رہے تھے، تو رات کو ایک شخص آیا اور چوری کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پکڑ لیا، کہا کہ میں تمہیں جانے نہیں دوں گا۔ اس نے کہا کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور فلانا اور فلانا، اس نے جو ہے وہ معافی مانگ کے چلا گیا۔ اگلے دن پھر آ گیا چوری کرنے، پھر پکڑ لیا۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا آج تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہیں پیش کروں گا۔ پھر اس نے جو ہے وہ اپنی راہ گزاری کی، پھر چلا گیا۔ تیسرے دن پھر پکڑ لیا۔ سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیے کہ جب کوئی جن انسانی شکل میں آتا ہے تو اور اگر اس کو پکڑ لیا جائے
تو ایسا نہیں ہوگا کہ وہ غائب ہو جائے گا، نہیں، انسانی طبعی قوانین جتنے فزیکل لاز ہیں وہ اس کے اوپر لاگو ہوتے ہیں. وہ بھاگ نہیں سکا، وہ غائب نہیں ہو سکا، وہ شکل بدل کے ڈرا نہیں سکا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، بلکہ اس نے معافی مانگی، اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، اور پھر آخری دن بتایا کہ میں تمہیں ایک ایسا کلمہ بتاؤں گا کہ جس کو پڑھ کر تمہاری ساری چیزوں کی حفاظت رہے گی. اور وہ پھر کلمہ کون سا تھا؟ آیت الکرسی بتائی، قرآن کی سب سے عظیم آیت. اور یہ بات جب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ بات تو وہ سچ کہہ گیا، لیکن تھا کون؟ شیطان. وہ شیطان تھا، وہ جن تھا. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے ایک جن آیا، آپ کے پیچھے کھڑا ہو گیا، انسانی شکل میں آیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو فوراً پکڑ لیا، اس نے معافیا مانگی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ایک ڈنڈے کے ساتھ یا کھمبے کے ساتھ باندھ دیا. کھمبے تو ہوتے نہیں تھے اس زمانے میں، ایک ڈنڈے کے ساتھ باندھ دیا. لیکن اس نے کئی معافیا مانگی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چھوڑ دیا. اور پھر صبح فرمایا کہ اس طریقے سے ایک شیطان آیا تھا مجھے مارنے، لیکن میں نے اس کو چھوڑ دیا. اگر وہ مجھ سے معافی نہ مانگتا تو وہ تم لوگ اس کو یہاں پر بندہ ہوا دیکھتے. یہ ساری چیزیں کیا ہیں کہ اگر کوئی شیطان، کوئی جن انسانی روپ میں آ جائے تو وہ ایسے ہی نہیں بھاگ سکتا. بہت سے لوگ کہانیاں سناتے ہیں تو ہم نے یوں دیکھا، یوں دیکھا، نظروں کے سامنے سے غائب ہو گیا، فلانا ہو گیا. نہیں، جہاں پر جس جگہ پر جا کر وہ اپنی شکل بدلتے ہیں تو وہیں پر جا کر وہ اپنی اصل حالت میں آ سکتے ہیں. اصل چیز یہ ہے. اسی طریقے سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں. سنن بہقی کی روایت ہے، اور وہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کچھ دنوں سے مجھے کوئی چڑیل تنگ کر رہی ہے. یہ نام ہم سنتے ہی ڈر جاتے ہیں. کوئی چڑیل، بھائی چڑیل کا مطلب ہے کوئی فیمیل جن. جیسے میل جن ہوتے ہیں اسی طریقے سے فیمیل جن. بس نام اتنا خطرناک ہے کہ ہم لوگ ڈر جاتے ہیں. تو یہ کم طاقت والے بھی ہو سکتے ہیں اور زیادہ طاقت والے بھی ہو سکتے ہیں. اب انہیں کس طریقے سے وہ تنگ کر رہی تھی حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے، تو ہمیں اس کی باریکی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کو گھروں میں محسوس ہوتا ہے، کبھی ہم لیٹے ہوئے ہوتے ہیں ہمیں کوئی سایہ محسوس ہوتا ہے، کبھی ہم لیٹے ہوئے ہوتے ہیں ہمیں کوئی شکل نظر آ جاتی ہے، کبھی ہم لیٹے ہوئے ہوتے ہیں ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کمرے کے اندر کوئی گئے یا کمرے سے کوئی باہر آیا، یا کبھی کبھی بعض اوقات ایسا بھی محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے برابر میں کوئی کھڑا ہوا ہے. نظر نہیں آتا لیکن ایسا لگتا ہے کوئی کھڑا ہوا ہے. اب وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، میل بھی ہو سکتا ہے، فیمیل بھی ہو سکتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی یہ بات پہنچی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فارمولہ بتایا کہ تم آیت الکرسی ہر فرض نماز کے بعد پڑھ دو. ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لو. جبکہ اس کی ایک اور فضیلت بھی ہے، جو ہر شخص ہر نماز کے بعد جو شخص آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت حائل رہتی ہے. لیکن صرف یہی کام نہیں کرنا، جھوٹ، فریب، دھوکے بازی، دیگر چیزوں سے بھی بچنا ہے. یہ ایک الگ وہ ہے فضیلت ہے آیت الکرسی کی. اور دوسری فضیلت یہ ہے کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی اس نیت سے پڑھ لیتا ہے، اگر اس کو کوئی جن جنات تنگ کر رہے ہیں، وسوسے آ رہے ہیں، کچھ محسوس ہو رہا ہے، گھر میں، دکان میں، کہیں سفر میں چلتے ہوئے اس کو محسوس ہو رہا ہے کہ میرے پیچھے کوئی بیٹھا ہوا ہے لیکن کوئی ہے نہیں، باقاعدہ اس کو محسوس ہو رہا ہے، تو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے. اور کچھ دنوں کے بعد حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس چڑیل نے مجھے تنگ کرنا ختم کر دیا. اس کی برکت سے یہ طاقت ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں صرف جنات کے اندر یا شیاطین کے اندر طاقت ہے، نہیں، سب سے بڑی طاقت اللہ کے کلام کے اندر ہے. میرا اور آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے، میرا اور آپ کا عمل ہونا چاہیے. اسی طریقے سے فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ فلانا فلانا پہاڑی پر عزا کے مقام پر تم جاؤ اور وہاں پر جا کر میں تمہیں ایک کام سونپ رہا ہوں، وہ کام کر کے آ جاؤ. وہ وہاں پر گئے اور دیکھا کہ بہت بڑا درخت ہے. اس درخت کے جو پرانے درخت ہو جاتے ہیں جن کی جھاڑیاں لٹک رہی ہوتی ہیں، جن ہم بچوں کو ڈرانے کے لیے کہتے ہیں چڑیل کے بال ہیں بہت سارے، تو وہ ہم بچوں کو ڈرانے کے لیے کہہ دیتے ہیں. اور عین ممکن ہے کہ ایسے درختوں میں جن جناتوں کا مسکن ہوتا ہے، پرانے درختوں میں. تو وہاں پر اس طرح کی جگہ تھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہاں پر ایک جھوپڑی ٹائپ بنی ہوئی تھی. انہوں نے اس درخت کو بھی کاٹ دیا اور جھوپڑی کو بھی توڑ دیا، گرا دیا، بالکل ختم کر دیا.
آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ آپ نے جو کام مجھے سونپا تھا میں نے کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, تمہیں جو کام سونپا گیا تھا تم وہ نہیں کر کے آئے. انہوں نے کہا میں نے تو کر دیا. کہ دوبارہ جاؤ. جب دوبارہ گئے غور کیا تو وہاں پر ایک خاتون تھی, لمبے لمبے بال تھے, لمبے لمبے ناخن تھے, انتہائی بدبودار کوئی خاتون تھی. اور پھر انہوں نے دیکھا کہ وہ ایسے ہاتھ یوں پھیلا کر کھڑی ہوئی ہے, کچھ پڑھ رہی ہے یا کچھ بول رہی ہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے یوں تلوار چلائی اور اس کی گردن کاٹ دی. اصل میں عزا کے مقام پر جو لوگ عزا اور لات اور منات کی جو پوجا کیا کرتے تھے, طواف کیا کرتے تھے, وہ ایکچولی اس عورت کی پوجا کیا کرتے تھے. وہ اندر سے آواز نکالتی تھی اور لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے بت یا ہمارے خدا ہم سے بات کر رہے ہیں, یا خدا کے ولی ہم سے بات کر رہے ہیں, ولی اللہ بات کر رہے ہیں. ہم اپنی مناجات ان کے سامنے رکھیں گے, یہ ہماری مناجات اللہ کے سامنے رکھیں گے. یہ سارا جن جنات کا کھیل ہوتا ہے. مزارات پر بھی جو معاملات ہوتے ہیں اس کے اندر بھی یہی کہانی ہے, تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بالکل صحیح ترین اور قرآن و حدیث سے میں آپ کو اشارے دے رہا ہوں, ورنہ ہمارے معاشرے کی تو اتنی کہانیاں اور اتنی مثالیں موجود ہیں جو مجھ سے اور آپ سے چھپی ہوئی نہیں ہیں. لیکن ہم نے حدیث ہمارے لیے کافی ہے, یہاں سے ہمیں اشارے مل جائیں. اب آ جاتے ہیں دوسرے پہلو کی طرف. اگر یہ جن جنات ہم پر حملہ کر دیں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ یاد رکھیے, میڈیسن, دوائیاں دو طرح کی ہوتی ہیں, ایک بیفور ڈیزیز اور ایک آفٹر ڈیزیز. یعنی کہ بیماری سے پہلے ہم کچھ دوائیاں یوز کرتے ہیں کہ ہمیں بیماری نہ آئے, اور کچھ دوائیاں ہم بیماری کے بعد یوز کرتے ہیں اس بیماری کو ختم کرنے کے لیے. یہ تو ہے جسمانی معاملات. روحانی معاملات بھی بالکل اسی طریقے سے ہیں. مثال کے طور پر ہم فروٹ کھاتے ہیں, موسم کا فروٹ کھاتے ہیں. کیوں کھاتے ہیں؟ تاکہ صحت بحال رہے, ان جسم کے اندر کمزوری نہ آئے, بیماریاں نہ آئے. انسان کسی دن بہت زیادہ کام کر لیتا ہے تو وہ رات کو 2 پیناڈول کھا کے سو جاتا ہے. کیا کہ تھکن اتر جائے, مجھے اگلے دن بخار نہ ہو, بیماری نہ آئے. یہ تو ہے بیماری سے پہلے کی تمام احتیاطیں. یہی ساری احتیاطیں روح کو بیماری سے بچانے کے لیے کیا ہے؟ صبح کی دعائیں, شام کی دعائیں, رات کو سونے سے پہلے کی دعائیں, نماز کے بعد کے اذکار, نظر بد کی دعائیں. یہ جتنی دعائیں ہم پڑھتے ہیں اور ہمیں پڑھنی چاہیے, یہ اس لیے ہوتی ہیں تاکہ جن جنات شیاطین ان کے اثرات سے محفوظ رہے. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ, مسلمان ممالک میں جہاں پر, یا مسلمان علاقوں میں جہاں پر, یا مسلمان گھرانوں میں جہاں پر ان دعاؤں کا اہتمام کیا جاتا ہے, الحمدللہ ثم الحمدللہ, وہاں پر جناتی اثرات نہیں ہوتے. چلے جاتے ہیں, اگر ہوتے بھی ہیں تو مومن جن ہوتے ہیں, وہ اپنی عبادت میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. جس طرح اکثر مساجد میں جنات ہوتے ہیں. ہم اکثر لوگوں کو یہی کہا کرتے ہیں کہ بھئی رات کے وقت اگر مسجد میں آپ سو رہے ہیں اور آپ کو نل کھلنے کی آواز آ رہی ہے تو آپ پریشان نہ ہوں. بعض اوقات یہ جن جنات کی طرف سے ہوتا ہے, اور آپ کی رات کو آنکھ کھلی ہے اور آپ کا تہجد پڑھنے کا دل چاہ رہا ہے, یا خاص کر رمضان کے آخری عشرے میں جو اعتکاف میں لوگ بیٹھتے ہیں, اعتکاف میں جگہ نہیں ہے, وہ چاہ رہے ہیں مسجد کے ہال میں نماز پڑھ لیں, تو فجر سے پہلے کا جو وقت ہے, رات کا آخری تہائی حصہ, تو مسجد کی اگلی 2 صفوں کے اندر آپ نماز نہ پڑھیں. آپ پیچھے 3 صفوں کے بعد کسی پلر کے پیچھے, کسی سترے کے پیچھے نماز پڑھیں. عام طور پر اس وقت جنات وہاں پر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, عام طور پر. تو عین ممکن ہے بہت تجربے ہوئے لوگوں کے ساتھ کہ ان کو تنگ کیا گیا, انہوں نے آوازیں بھی سنی, لیکن یہ ایک ریئر کنڈیشن ہوتی ہے. تو ہمیں احتیاط یہ کرنی چاہیے کہ اگر ہم تہجد کی نماز مسجد میں پڑھ رہے ہیں, مسجد میں رکے ہوئے ہیں, تو ہمیں یہ چاہیے کہ 2 یا 3 صفوں کے بعد ہم کہیں پر سترے کے پیچھے, پلر کے پیچھے نماز پڑھیں. تو مومن جن تو ہر جگہ ہوتے ہیں, لیکن کافر جن وہ ہر جگہ نہیں ہوتے, وہ بری جگہوں پر ہوتے ہیں. اس لیے ان سے بچنے کے لیے ہمیں صبح شام کی دعائیں بتائی گئی ہیں. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق, یا اللہ تیرے نام کے کلمے کے ذریعے میں پناہ پکڑتا ہوں تیری, کس چیز سے؟ من شر ما خلق, جو بھی تو نے مخلوق پیدا کی ہے اس کے شر سے. اب ہمارے کراچی میں دیکھیں قدم قدم پر گٹر کھلے ہوئے ہوتے ہیں, بارش ہو جائے تو پھر ساری گلیاں گندی ہو جاتی ہیں. اور بعض اوقات تو ہم نے کچھ علاقوں میں ایسا دیکھا ہے کہ مہینے ہو جاتے ہیں اور لوگوں کو توفیق نہیں ہوتی گٹر کھلوا لیں. وہ پانی بہہ رہا ہے تو بہہ رہا ہے, اور میرا اور آپ کا اس کے اوپر سے گزر ہو رہا ہے. تو عین ممکن ہے کہ کبھی کوئی غلط چیز ہمارے ساتھ لگ جائے, ہمارے گھروں میں آ جائے, کچھ بھی ہو جائے. اس لیے صبح شام کی دعاؤں کا اہتمام کر لیں. جب آپ نے دعائیں پڑھ لی تو بس پھر آپ بالکل بے فکر ہو جائیں. پھر یہ ذہن پہ سوار کرنے کی چیز نہیں ہے اب میرا روزانہ کا راستہ ہے اور میں اس کے اوپر سے گزر کے ہی نہیں جا رہا, یوں گھوم کے جا رہا ہوں. نہیں میرے بھائی,
اتنا وہم کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ نے صبح شام کی دعائیں پڑھ لی, اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق پڑھ لی, بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء پڑھ لی, اور دیگر جو صبح شام کی دعائیں وہ پڑھ لی. اب آپ اپنے سفر پر نکل جائیے, اپنے دیگر زندگی کے لمحات کے کام کیجیے. تو یہ تو ہو گئی وہ دعائیں, وہ دوائیں جو بیماری سے پہلے کی ہوتی ہیں, احتیاطی ہوتی ہیں. لیکن جب انسان کو کوئی بیماری آ جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے, ہمیں ہاسپٹل لے کے جانا پڑتا ہے. پھر ڈاکٹر وہ دوائیں دیتے ہیں جو عام دوائیں نہیں ہوتی, عام حالات میں وہ دوائیں استعمال نہیں ہوتی, وہ ہائی پاور کی دوائی ہوتی ہیں, انجیکشن ہوتے ہیں, اور وہ صرف اس وقت تک کے لیے ہوتے ہیں جب تک بیماری ختم ہو گئی تو پھر وہ دوائیں پھر استعمال نہیں ہوتی. اسی لیے جب کسی کے اوپر جن جنات آصیب کا حملہ ہو جاتا ہے تو عاملین جو دعائیں بتاتے ہیں آپ کو, یا وہ جو عمل کرتے ہیں, اس کا آپ کو کہیں خاص کر قرآن و حدیث میں کہیں ذکر نہیں ملے گا کہ آپ نے یہ دعا یہ یہاں پڑھنی ہے. نہیں, وہ کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو شیطانی اثرات کو زائل کرنے کے لیے ہوتی ہیں. عاملین اس چیز کو اپناتے ہیں, کچھ صورتیں آپ کو دیتے ہیں, صرف وہ اس وقت کے لیے ہوتی ہیں جب آپ کے کسی رشتہ دار پر, آپ کے اوپر جب کسی جن کا یا سایہ ہوتا ہے یا نظر یا بری چیز ہو جاتی ہے, اس کے بعد وہ پڑھ لی اور اس کے بعد وہ معاملہ ختم ہو گیا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اصل مقصد ہمارا اس ٹاپک کو اپنانے کا کیا تھا؟ وہ یہ مقصد تھا کہ اگر, جبکہ 100 میں 2 مرتبہ ہوتا ہے ایسا کچھ, اگر آپ کے کسی رشتہ دار کے ساتھ, آپ کے کسی گھر والوں کے ساتھ خدا نہ خواستہ ایسی کوئی چیز آ جائے, جن کے اثر آ جائیں, کوئی شخص ہو جائے, تو میرے بھائی یاد رکھیں ہمارے معاشرے میں ایسے ایسے عاملین موجود ہیں کہ انسان ایمان سے بھی جاتا ہے اور مال سے بھی جاتا ہے. اصل بتانے کا مقصد یہ ہے, اصل اس ٹاپک کا مقصد یہ ہے, کیونکہ اس وقت انسان اپنے رشتہ داروں کی, اپنے گھر والوں کی کیفیت وہ دیکھتا ہے کہ اس کو برداشت نہیں ہوتا. آنکھیں لال ہو جاتی ہیں, آواز بدل جاتی ہے, زبان یہاں تک آ جاتی ہے, انسان اپنے آپے سے باہر ہو جاتا ہے, 10 گنا اس کے اندر طاقت آ جاتی ہے, گھر سے باہر بھاگنے کی کوشش کرتا ہے, انسان کے قابو میں نہیں آتا. انسان سوچتا ہے یہ کیا کیفیت آ گئی, ابھی تو بیٹھے بیٹھے صحیح تھا معاملہ, پھر اس کو جو چیز سوچتی ہے وہ وہاں چلا جاتا ہے. حالانکہ وہ لوگ بھی قرآن کو پڑھنے والے ہیں, داڑیاں ہیں, پگڑیاں ہیں, لیکن پھر بھی انسان کا ایمان بھی جاتا ہے اور مال بھی جاتا ہے. یہی معاملہ ہمارے ڈاکٹرز کا بھی تو ہے نا. جب ہم کوئی بیمار ہو جاتا ہے کیا کرتے ہیں, ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں, اور ہم سب جانتے ہیں کہ پرائیویٹ ہاسپٹل والے کیسی کھال اتارتے ہیں. وہی علاج جو سول ہاسپٹل میں ہو سکتا ہے, لیکن ہم لوگ کہاں لے کے جاتے ہیں؟ آغا خان. کیفیت دیکھتے ہوئے نہیں, اس وقت پیسے کا منہ نہیں دیکھنا, کچھ بھی کرا کے ہم لوگ بس لے کر چلے جاتے ہیں, اور وہاں پر وہ ہماری مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں. میڈیسن وہ بھی وہی یوز کر رہے ہیں, میڈیسن یہ لوگ بھی یہ یوز کر رہے ہیں, صرف تھوڑی سی سہولیات اور تھوڑا سا ہمارے دل کو تسلی دے کر وہ پورا انسان کا بینک بیلنس کو نچوڑ لیتے ہیں. یہ لوگ بھی یہی کرتے ہیں کہ آپ آ گئے ہمارے پاس, بیٹھیے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم آپ کے بندے کو صحیح کر دیں گے. علاج وہاں سے بھی ہوا, جسمانی علاج یہاں سے بھی ہو رہا ہے, روحانی علاج وہاں سے بھی ہو جاتا ہے, روحانی علاج یہاں سے بھی ہو جاتا ہے. لیکن آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ علاج کرنے والے کا عقیدہ کیسا ہے. وہ کہیں شرکی عقیدہ تو نہیں ہے اس کا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معاملے میں اس کا کیا عقیدہ ہے, تعویذ گنڈوں کے بارے میں اس کا کیا عقیدہ ہے. وہ کڑے تو نہیں پہنا رہا, دھاگے تو نہیں پہنا رہا, کچھ لکھ کر تو نہیں دے رہا کہ یہ چیز آپ لے جا کر یہاں پر جلا دیں اتنی مرتبہ, یہ چیز آپ لے جا کر وہاں پر سمندر کے بیچ میں ڈال دیجئے, یہ چیز لے جا کر آپ الماری کے نیچے یا زمین کے اندر دفنا دیجئے. کوئی یہ معاملات تو نہیں کر رہا. اگر یہ کر رہے ہیں تو یاد رکھیں نہ اس کا خود کا عقیدہ صحیح ہے, اور ایسے لوگوں کے پاس جا کر جب ایک دفعہ آپ کسی عامل سے مطمئن ہو گئے تو پھر کیا ہوتا ہے, یار ان کے پاس گئے تھے کام ہو گیا, 10 لوگوں کو ہم ان کے پاس بھیجتے ہیں. ہمارا بھی معاملہ ایسا ہی ہے, ایک ڈاکٹر سے اگر ہمیں شفا ہو جائے, اس کی دوائی راس آ جائے تو ہم 10 لوگوں کو بھیجتے ہیں, ہمدردی میں بھیجتے ہیں. لیکن کب ہمارا ایمان چلا جائے ہمیں پتہ نہیں ہوتا. تو اصل مقصد یہ ہے بتانے کا میرے بھائی, میرے عزیز, میرے محترم, میری اپنی پوری لائف کے اندر, میری اپنی پوری زندگی کے اندر مجھے صرف ایک عامل ایسے ملے ہیں جن کو میں نے جتنا پرکھا ہے ان کو اعتبار سے میں ان سے مطمئن ہوا. حالانکہ کم سے کم 10 عاملوں سے ہمارا واسطہ پڑا ہے, 10 سے یا 12 سے, اور اس میں کچھ موحدین بھی ہیں, لیکن پھر بھی ان کے کچھ علاج کرنے کے ایسے طریقے ہیں جو ہمیں قرآن و حدیث سے کہیں نہ کہیں مخالفت نظر آتی. لیکن اب تک اللہ رب العالمین نے میری نظر میں نے جتنا ان کو پرکھا ہے میں ان سے مطمئن ہوں. تو میرے بھائی اصل بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے گھرانوں میں, آپ کے رشتہ داروں میں, آپ کے ارد گرد اگر کسی کے ساتھ کچھ ایسی کیفیت ہو جائے
تو میرے بھائی صرف اللہ کی خاطر رابطہ کریں. آپ کو ایسی جگہ پر بھیجیں گے انشاءاللہ تعالی جہاں پر ایمان بھی بچے گا اور مال بھی بچے گا. مال پھر خرچ ہو جائے، اصل فکر ایمان کی ہونی چاہیے. ہم نے ان کو جتنا پرکھا ہے، ہم نے اپنے رشتہ داروں کا جتنا ان سے علاج کروایا ہے. ابھی 10 دن پہلے اتفاق سے میری ان سے ملاقات ہوئی تھی میرے پاس، بلکہ انہوں نے مجھے دیکھا تو مجھ سے بولنے لگے تمہارے اوپر بھی تھوڑا سا مسئلہ ہے، اگر تم کسی کی مدد کرو تو بیٹا اپنی پروٹیکشن کر لو. کیا اشارہ تھا ان کا؟ کہ شاید کچھ دنوں میں نے کسی کے اوپر دم کیا ہو، مجھے نہیں پتا، اور ان کے اوپر کچھ اثرات ہوں، ان اثرات کا مجھ پر تھوڑا سا حملہ ہوا، لیکن کوئی ایسا وہ نہیں تھا، مجھے کوئی فیل نہیں ہوا، بس ان کو فیل ہو گیا. انہوں نے مجھے کچھ دعائیں بتا دیں، 3 دن میں نے دعائیں پڑھ لی، وہ اثر ختم ہو گیا. تو انہوں نے بتانے کا مقصد ان کا یہ تھا کہ اگر تم کسی پر دم بھی کر رہے ہو تو پھر اس کے لیے تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم خاص کچھ بیٹھ کر اللہ رب العالمین سے دعائیں کرو تاکہ اس کا اثر زائل ہو. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ علاج، ابھی بھی قرآن کی کچھ آیتیں ایسی ہیں، ہم آپ کو بتا دیں، آپ کسی کا جن نکال دو گے، لیکن وہ وقتی طور کے لیے جائے گا، اس کے بعد وہ اپنی بھرپور طاقت سے آپ کے اوپر حملہ کرے گا. تو اس لیے جو عاملین ہوتے ہیں وہ ایسے خاص ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کو خاص ایک وہ دیا ہوتا ہے، اور وہ پھر اپنی پروٹیکشن کرتے ہیں، اپنا بچاؤ کرتے ہیں، اور پھر لوگوں کا آگے علاج کرتے ہیں، کیونکہ یہ علاج کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی. ہمارے پاس بھی سوالات آتے ہیں، ایک خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے لوگ آتے ہیں، تو میں صاف کہہ دیتا ہوں کہ بھائی میری اس کے اندر اسپیشلٹی نہیں ہے، اس کے اندر غلطی ہو سکتی ہے، آپ فلانا عالم کے پاس چلے جائیں. جن جنات کے کوئی کیس آتے ہیں میں کہہ دیتا ہوں اس کے اندر میری اسپیشلٹی نہیں ہے، آپ ان کے پاس چلے جائیں. باقی دیگر سوالات آتے ہیں، ہم الحمدللہ اللہ کے حکم سے ان کو جواب دیتے ہیں. تو اس لیے یاد رکھیں ہر عامل کے پاس اس کا علاج نہیں ہوتا، اور جو لوگ یہ فیلڈ اپناتے ہیں ان کے اوپر بھی ایک خطرہ منڈراتا رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے ہر طرح کے آسیب سے، جن جنات سے، شیاطین کے حملے سے، ہر طرح سے ہم سب کو محفوظ رکھے. ہم سب کو صبح شام کی دعاؤں کے اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو کہ اصل چیز ہے. اور پھر خدا نخواستہ ایسا کچھ ہو جائے تو اللہ رب العالمین ہمارے مال اور ہمارے ایمان کی بھی حفاظت فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. دعاؤں کی درخواستیں آئی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ سے سب سے پہلے تو ایک مجموعی اجتماعی دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر طرح کے برے اثرات سے محفوظ فرما دے. ہم سب کو 5 وقت کی نماز کی پابندی جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے. ہم سب کو اے اللہ جھوٹ، فریب، دھوکے بازی، نظر کی خیانت، زبان کی خیانت، ہر اعتبار سے ہم سب کو ان تمام چیزوں سے محفوظ فرما لے. یا اللہ ہم سب کو اپنے رشتہ داروں کے، اپنے والدین کے، اپنے بیوی بچوں کے، اپنے نماز کے، اپنے مسجد کے حقوق ادا کرنے والا ہم سب کو اللہ بنا دے. ہم سب کو حلال روزی کمانے والا بنا دے. یا اللہ جتنے بیمار ہیں ہمارے گھروں میں، گھروں سے دور، جتنے بھی صاحب فراش ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، گھروں میں ہیں، یا اللہ ان کو مکمل طور پہ شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. یا اللہ جو ہمارے رشتہ دار اور دیگر مسلمان ایمان کے ساتھ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، یا اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے. قبروں کو جو ہے اللہ ایک آسان اور راحت والی جگہ بنا دے. یا اللہ ہم سب کو جو ہے ہماری موت آسان فرما دے. ایمان والی موت ہم سب کو نصیب فرما دے. اسلام والی زندگی ہم سب کو نصیب فرما دے. قیامت کے دن کی سختیوں سے ہم سب کو محفوظ فرما لے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرما دے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں ہمیں آب کوثر پینا نصیب فرما دے. یا اللہ پل صراط سے ہم سب کو پلک جھپکتے میں گزروا دے. یا اللہ ہم سب کو جنتوں کا وارث بنا دے. ہم سب کو جہنم سے بچا لے. جہنم کی سختیوں سے، جہنم کے دھوئیں سے ہم سب کو محفوظ فرما لے. یا اللہ ہم سب کو سود سے محفوظ فرما لے. یا اللہ ہمارے مسلمانوں پر کہیں پر بھی دنیا کے کسی کونے میں، فلسطین ہو، غزہ ہو، انڈیا ہو، پاکستان ہو، کسی بھی ملک میں یا اللہ مسلمانوں پر جو جو ظلم ہو رہے ہیں ان سب کو محفوظ فرما لے. یا اللہ ہم سب پر اچھے حکمران مسلط فرما دے، نیک حکمران مسلط فرما دے. یا اللہ ہم سب کو نیک بنا دے، ہم سب کو نیک بنا دے. ہمارے اندر سے ایسے نیک لوگوں کو یا اللہ پیدا فرما دے جو جہاد کرنے والے ہوں،
جو حکمرانوں کو سبق سکھانے والے ہوں، یا اللہ ہم سب کی عزتوں کو محفوظ فرما لے، ہماری ماں بیٹی اور بہنوں کی عزتوں کو محفوظ فرما لے، ہماری بیویوں کی عزتوں کو محفوظ فرما لے، ہمارے بچوں کی عزتوں کو محفوظ فرما لے۔ ایک بھائی نے درخواست دی، ہمارے نمازی ہیں، ان کی پھپھی ہاسپٹل میں داخل ہے اور ان کو کینسر ہو گیا ہے، اور ابھی بھی اس سے پہلے بھی کچھ بھائیوں کا کینسر کے اعتبار سے دعائیں آئی تھیں، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ بھائیوں کی برکت سے وہ اس کرٹیکل کنڈیشن سے باہر آ گئے۔ ورنہ کینسر کا نام سنتے ہم اور بس سوچتے ہیں کہ بس بندہ تو گیا، لیکن نہیں، اللہ رب العالمین ہر بیماری کی شفا اللہ رب العالمین کے پاس ہے، تو دعاؤں کی برکت سے ہر طرح کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ تو جس کے لیے بھی دعا کریں بڑے دل سے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سہیل بھائی کو بھی یہاں پر ہمت کر کے آئے ہیں، ان کی آنکھوں کی روشنی ان کو دوبارہ فرما دیں۔ جتنے لوگوں نے دعاؤں کا کہا ہے ان تمام تر لوگوں کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب